اردو ناول من پارٹ ون۔ بڑے مجمع میں اس وقت موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جرگے میں موجود سبھی افراد کی نظریں سامنے بیٹھے اس مغرور شخص پر ٹکی تھیں جو سفید لباس پہنے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، مغرور کھڑی ستواں ناک، کشادہ پیشانی، گہری سیاہ آنکھیں، گھنی مونچھوں تلے انابی لب آپس میں پیوست تھے۔ آج صرف جرگے کا فیصلہ ہی نہیں اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ کسی کی زندگی کا فیصلہ بھی آج اسے ہی کرنا تھا۔ کہے محمد خان زادہ، کیا ہے آپ کا فیصلہ؟ سرپنچ صاحب کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر وہاں موجود سبھی لوگ دم ساتھ کر اب فیصلے کے منتظر تھے۔ ایک نظر سبھی پر ڈالتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مجھے خون کے بدلے خون نہیں چاہیے۔ سناٹے کو چیرتی اس کی آواز گونجی تو اس کے لفظوں پر سامنے سر چکائے افراد کی آنکھیں چمکی تھی۔ بلکہ مجھے خون کے بدلے اوزے گل خون بہا میں چاہیے۔ اس کی اگلی بات نے اچک زئی خاندان کے لوگوں کی سانسیں کھینچی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ کسی کی منگ ہے۔ اس کا بھائی چیخا تو کشادہ پیشانی پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ تو پھر خون دے دیں، مجھے اعتراض نہیں۔ اس کی اگلی بات پر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ لال حویلی میں اس وقت ایک عجیب سا شور تھا۔ کیا ہوا ہے کشمالہ؟ بڑی اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ صبح سے وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے بڑی اماں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑی اماں کا دل کانپ اٹھا۔ کیا فیصلہ آیا ہے مالا؟ بول نا۔ ان کا دل پھٹے جا رہا تھا۔ خانزادوں نے خون کے بدلے خون لینے سے منع کر دیا ہے۔ کشمالہ کے بتانے پر پلر کی اوٹ سے جھانکتے وہ سبز نین پر سکون ہوئے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ بڑی اماں کو بے چینی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اوزے گل کو خون بہا میں مانگا ہے انہوں نے۔ فیصلہ سناتی وہ پلر کی اوٹ میں کھڑی اوزے گل کو جامد کر گئی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ کیا بول رہی ہے کشمالہ؟ ہماری اوزے؟ نہ نہ نہ، وہ سہیل خانہ کی مانگ ہے، اس کا خون بہا کیسے؟ ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ محمد خان زادہ نے یہی شرط رکھی ہے۔ بڑی اماں، یا تو لالا کا خون یا اوزے گل۔ محمد خان زادہ کا نام سنتے سبز نگینوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بے یقین سی ہوتے وہ قدم الٹے لیتی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ سرخ لب کپ کپا رہے تھے، آنسو اس کے عارض بگوتے چلے جا رہے تھے۔ ہمیں اتنی بڑی سزا مت دے محمد، ہم مر جائیں گے۔ اپنی سسکیوں کا گلا گونٹتے وہ بیڈ پر گری تھی۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے محمد خان زادہ؟ آغا جان نے غصے سے اسے دیکھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ آپ وہاں موجود تھے کیا؟ آپ نے فیصلہ سنا نہیں تھا؟ اس کے اطمینان میں ابھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کسی کی مانگ ہے محمد خان زادہ، مگر اب وہ میری بیوی بننے جا رہی ہے۔ بیوی یا خون بہا میں آئی ایک غلام؟ ان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی تھی۔ جو آپ کو سمجھنا ہے سمجھ لیں، میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، کیونکہ خون تو میرے اپنے کا ضائع ہوا ہے نا، میرے سگے ماموں کا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتے وہ لمبے ڈاک برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ محمد رک، محمد بات تو سن یار۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے اس نے ہم قدم ہوا تھا۔ کیوں بھاگ رہا ہے ہاں؟ اس کے سامنے آتے قمر عباس نے اس کا راستہ روکا تھا۔ اگر تو بھی مجھے لیکچر دینے آیا ہے تو بہتر ہے مجھ سے دور رہ۔ اچھا واقعی؟ اور تیرا کیا؟ میرا کیا قمر، میرا کیا؟ وہ ایک غصے سے چیختے اس سے دور ہوا تو قمر نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ محبت ہے تیری؟ محبت؟ محبت لفظ پر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ایسے کسی لفظ کی مجھ سے شناسائی نہیں ہے، اور ہاں
اس فیصلے کو غلط انداز میں مت لینا، میرے بھائی کا خون اتنا ازارا نہیں کہ میں معاف کر دوں، وہ بھی اس محبت کے نام پر۔ یہ لفظ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ قمر کی آنکھوں میں آنسو ڈال کر کہتے وہ اس کے سارے شک و شبے کو ختم کرتا جیپ میں سوار ہوا تھا۔ مت کر ایسے محمد، خدا کے لیے مت کر۔ قمر اسے کسی صورت اس حال میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے دل کی حالت سے اچھے سے واقف تھا، مگر جو کچھ ہوا تھا وہ چاہ کر بھی اس سے بدل نہیں سکے گا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ بڑی اماں، آپ کیسی ہے اوزے؟ بڑی اماں اس کے کمرے سے نکلی تو کمال سب سے پہلے آگے آیا تھا۔ بخار میں بنک رہی ہے، اماں اسے تیار کریں، جرگے میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ ایسا غضب نہ کرو میری بچی پر، خدا کے لیے۔ تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ ایک بار پھر جوان جنازہ اٹھاؤں کندھوں پر؟ بڑی اماں کی بات پر عبد الرحمن اچک زئی چلائے تھے۔ سالوں پہلے اٹھایا تھا نا ایک جنازہ، پھر دے دوں میں کمال کو ان کے آگے؟ ان کے چلانے پر بڑی اماں کشمالہ بیگم کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لے کر آؤ اوزے کو، حکم صادر کرتے وہ وہاں سے نکلتے چلے تھے۔ بے بسی سے کمال نے لب بینچے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کشمالہ اس کے نحیف وجود کو تھامے باہر آئی تھی، جس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، خشک آنکھیں جس سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، اس کے سر پر دشتے شفقت رکھتے وہ بھرائی آواز میں بولے، مگر اس کی چپ نہیں ٹوٹی۔ اس نے جیسے خود کو پتھر کا کر لیا تھا، احساس سے آری پتھر۔ کشمالہ اسے تھامے باہر آئی تھی اور اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ بڑے ابا اور اماں کا خیال رکھنا چچی، کہہ دینا اگر اپنی اوزے کی زندگی چاہتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں۔ لالا کو کہنا اداس نہ ہوں، آپ نے لالا پر تو اوزے کی جان قربان ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے کشمالہ سے کہا تھا، جانتی تھی اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والے خوش نہیں ہوں گے۔ کشمالہ کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کا رخ اب جرگے والی جگہ پر تھا۔ اوزے نے پلٹ کر اپنی حویلی کو دیکھا تھا، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اپنی زندگی کا ہر ایک حسین لمحہ اسی حویلی میں تو گزرا تھا۔ محمد خان زادہ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ سر سیٹ سے لگاتے اس نے خود سے کہتے آنکھیں موندی تھیں۔ کالی چادر میں چھپا وہ شخص حویلی کی پچھلی دیوار کود کر اندر داخل ہوا تھا اور اب اس کا رخ پچھلے باغ کی جانب تھا۔ دوسری طرف وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے، وہ محتاط قدموں سے ادھر ادھر دیکھتے حویلی کی دہلیز پار کر کے پچھلے باغ میں آئی تھی۔ اسے سکون سے جھولے میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ خان، یہ بہت غلط بات ہے، آپ کو 1000 بار کہا ہے یوں نہ آیا کریں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو پہلے آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی اور پھر ہماری۔ غصے سے کہتے اس نے گھور کر اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ کل واپس جا رہا ہوں، یہ صورت نہیں دیکھتا تو وہاں اتنا وقت کیسے گزارتا میں؟ اس ماہ جبیں کے حسین چہرے کو نہارتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا، جبکہ مقابل تو اس کے جانے کا سن کر ساکت ہوئی۔ واپس جا رہے ہیں خان؟ اس کے جانے کی بات پر اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو کب اس کے دل کی مستند پر بیٹھا اسے پتہ تک نہیں چلا، اور اب جب وہ اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی تو وہ جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں جانا ضروری ہے، مگر میں آ جاؤں گا جلد، پھر میں بابا سائیں کو بھیجوں گا تمہارے گھر۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے یقین دلا رہا تھا، مت جائیں خدا کے لیے، ایسے ہمیں چھوڑ کر، ہمارا دل بہت ڈرتا ہے۔ ہم ڈرنا کس بات سے؟ میں ہوں نا ہر قدم پر ساتھ۔ آپ جانتے ہیں نا ہمارے خاندانوں میں موجود دشمنی
ہماری محبت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی بات پر سامنے موجود ارمغان خان کے کشادہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جو میرا ہوتا ہے اسے میں ہر حال میں میرے پاس آنا ہوتا ہے حورے، اور تم میری ہو، اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا۔ میں واپس آؤں گا صرف تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے وہ اسے ساکت کر گیا تھا، اور پھر اس سے ڈھیروں وعدے کرتے وہ وہاں سے چلا گیا، اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر۔ اور یہ انتظار کب ختم ہونا تھا یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ جرگے میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ آخر کو دو طاقتور خاندانوں کے درمیان اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ لوگ آگے کی کارروائی کے منتظر تھے۔ جب کئی گاڑیاں ایک ساتھ جرگے کی حدود میں داخل ہوئیں، ہجوم میں سرگوشیوں کی آواز بڑھنے لگی۔ کمال عبد الرحمن اچکزئی تیمور اچکزئی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ سب کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھیں جس کی زندگی کا فیصلہ ہوا تھا، مگر اسے گاڑی سے باہر نہیں نکالا گیا تھا۔ دوسری طرف خانزادہ خاندان کی کئی گاڑیاں اندر داخل ہوئیں، جس میں سے وہ بڑے کروفر سے گاڑی سے نکلا تھا۔ مغرور چال چلتے وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ سرپنچ کے کہنے پر کمال نے گاڑی سے اوزے کو نکالا جس کا سر سیاہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ کمال اور کشمالہ نے اسے عبد الرحمن اچکزئی کے برابر میں بٹھایا۔ محمد خانزادہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو دل پر ایک گھونسا پڑا تھا۔ سر تا پیر سیاہ لباس میں مقید وہ خالی کلائیوں کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ رگوں میں ابال سا اٹھنے لگا تھا۔ یہ بس ایسے ہوگا، ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو اس نے سر جھٹکتے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ اوزے گل اچکزئی محمد خانزادہ کے نکاح میں آئی تھی، مگر خون بہا کی صورت۔ لڑکے کو گاڑی میں بٹھاؤ۔ کئی عورتوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ہم نے ہمیشہ خود کو سنبھال کر رکھا تھا، مگر آپ نے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا۔ محمد خانزادہ، کاش آپ ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے۔ کاش۔ نفرت ہے ہمیں آپ سے، شدید نفرت۔ یہاں شروع ہوئی تھی محمد اور اوزے گل کی نفرت بھری زندگی کی نئی کہانی۔ حویلی میں داخل ہوتے اس کا دل کانپا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ سب لوگ اس لاؤنج میں جمع تھے۔ یہ حویلی اس گاؤں کی سب سے خوبصورت حویلی۔ اس حویلی کے لوگ بھی اس کے نام کی طرح سنہرے تھے۔ سلیمان خانزادہ اس حویلی کے مالک رحم دل انسان تھے۔ خدا نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا تھا، جبران اور علی یار۔ جبران خانزادہ کی شادی خاندان میں ہوئی۔ صوبیہ بیگم کی آمد نے حویلی میں رونقیں بکھیر دیں۔ ان کے تین بچے تھے، صبور خانزادہ، اصغر اور پشمینہ، جبکہ علی یار نے سب کی مخالفت کے باوجود عذرا سے شادی کی جو کہ بیوہ اور ایک بیٹے التمش کی ماں تھی۔ علی یار سے شادی کے بعد ان کی گود میں محمد آیا تھا۔ سب ٹھیک تھا، ہر شخص خوش تھا، مگر پھر وہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی یار کا جنازہ گھر میں آیا تو وہیں بڑی حویلی سے بھی ایک جنازہ اٹھا تھا۔ عبد الرحمن اچکزئی کا جوان سالہ بیٹا اوزے گل کا واحد سہارا۔ عبد الرحمن اچکزئی کے تین بیٹے تیمور، سلیم اور حسین۔ سالوں پہلے ڈیرے پر کیا ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ حسین نے علی یار کو مارا تو کوئی کہتا حملہ علی یار نے پہلے کیا تھا۔ گنہگار جو بھی تھا، مگر خون دونوں حویلی والوں کا بہا تھا۔ سالوں کی کدورت کم ہونے لگی تھی کہ اچانک کمال شکار پر گیا اور اس کی گولی محمد خانزادہ کے پیارے ماموں اس کے ماں سے جڑے رشتے کو اس سے جدا کر گئی۔ سالوں لگے تھے دلوں کو صاف کرنے میں کہ محمد خانزادہ نے آج پھر سب کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔
جاؤ بچی کو اوپر کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ صوبیہ بیگم نے ملازمہ کو کہا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی جب محمد کی آواز نے اسے روکا تھا۔ خون بہا میں آنے والی کب سے کمروں میں رہنے لگی تائی امی؟ کیا آپ ساری روایات بھول گئی ہیں؟ اگر بھول گئی ہیں تو میں آپ کو یاد کروا دوں گی کہ خون بہا میں آنے والی کو گھر کے باہر بنے اس اندھیر کمرے میں رکھا جاتا ہے۔ محمد، صوبیہ بیگم نے اسے پکارا مگر وہ اپنے نام کا پکا تھا۔ میرے اپنے کے قاتل کی بہن کو اس حویلی میں بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمہ کے ہاتھ سے اوزے گل کو ہاتھ چھینتے وہ اسے لیے وہاں سے نکلا تو صوبیہ بیگم اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہاتھ چھوڑے ہمارا۔ اس کی گرفت میں تڑپتی وہ چیخی تھی مگر مقابل بے رحم تھا۔ اسے گھسیٹتے وہ حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس چھوٹے سے کمرے میں لایا تھا۔ اسے پلنگ پر پٹختے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں یہاں اچھے سے رکھا جائے گا تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو اوزے گل۔ اوزے گل کو آپ سے لے کر کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محبت کو بڑی محفل میں رسوا کر سکتا ہے، اس کی عزت کے پرخچے اڑا سکتا ہے، اس سے کوئی امید نہیں رکھنی ہی چاہیے۔ محبت؟ کون سی محبت کی بات کر رہی ہیں آپ اوزے گل؟ میری محبت تو ایک فریب لگتی تھی نا۔ کبھی کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا لی۔ محمد کے طنز پر اوزے نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے محمد خانزادہ، نفرت۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے آپ جیسے بے حس کو جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہتی وہ اس کا خون کھلا گئی۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ نفرت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہیں نفرت کیا ہوتی ہے؟ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ اس کے سلگتے لمس پر تڑپتے وہ اس گرفت سے نکلنے کے لیے پاگل ہوئی تھی مگر وہ سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس یہ کہ اس سے محبت کی دعوے دار نے اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنا غصہ آہستہ آہستہ اس کے اندر انڈیل رہا تھا۔ یہ ہے میری نفرت جو تم ہر روز سہوگی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا، پھر بھی میں بس نفرت ہی کروں گی تم سے، آئی سمجھ؟ اس سے پہلے وہ وہی جواب دیتی دروازہ بجنے لگا تھا۔ خون کے گھونٹ بھرتے اس نے اوزے گل کو دیکھا تھا اور پھر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین پر گرتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ماضی کو یاد کر کے اس کا دل رویا تھا مگر اب وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ وہ ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا تھا جب کمر کی آواز نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ڈیروں کے چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی کمر کو پریشان کر رہی تھی۔ پھپھو نے بتایا کہ تو غصے میں گھر سے نکلا ہے اس لیے میں یہاں چلا آیا تھا۔ جانتا تھا تو مجھے یہیں ملے گا۔ اسے مبہم سا جواب دیتے محمد نے سگریٹ سلگایا تو کمر کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس زہر کو تو چھوڑ دے محمد، تو جانتا ہے میرے اندر لگی آگ کوئی نہیں بجھا سکتا۔ شاید یہ کچھ کام کرتے۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ تخت پر آ کر بیٹھا تھا۔ یہ آگ کبھی نہیں بجھا سکے گی کیونکہ نفرت کی آگ کو کوئی کام نہیں کر سکتا سوائے محبت کے، اور تو نے تو محبت چھوڑ دی۔ کمر اس سے سخت خفا تھا۔ گھر جا اور سو جا، شاید تیرے جلتے دل کو آرام ملے۔ اسے زبردستی کھڑا کرتے وہ اپنے ساتھ اسے لیے حویلی آیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمت بیکار گئی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی بے اختیار اس کی نظریں حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئی تھی جہاں وہ موجود تھی۔ دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ کمر کی گرفت سے نکالتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا۔
نہیں ہے مجھے اس سے محبت، وہ ایک بے وفا لڑکی ہے اور اس کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ نفرت کرتا ہوں میں اس سے۔ غصے سے پاگل ہوتے اس نے سائیڈ لیمپ زمین بوس کیا تھا۔ یا اللہ، آج پھر ہم لیٹ ہو گئے۔ تیز تیز قدموں سے روڈ پر چلتے وہ مسلسل ڈرائیور کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صبح ڈرائیور کے ساتھ ہی کالج آئی تھی، مگر اب کلاس جلد ختم ہونے کے باعث اسے گھر جانا تھا، مگر ڈرائیور صاحب کال ریسیو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ مجبوراً اسے باہر آنا پڑا تھا۔ وہ یوں ہی خالی کالج میں اکیلے نہیں کھڑی رہ سکتی تھی، مگر اب باہر آ کر بھی اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں وہ اتنی مگن تھی، اسے کچھ ہوش نہیں تھا، جب اچانک ہی کسی نے بازو سے تھام کر اسے اپنی اور کھینچا۔ وہ سیدھا مقابل کے سینے سے لگی تھی۔ بھاری وجود سے اس کا سر ٹکرایا تو ایسا لگا ساری دنیا اس کے گرد گھوم گئی ہو۔ دھیان سے مردانہ آواز پر مہر گل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا تھا۔ وہ مغرور سا شخص اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ دل تھا کہ بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ وہ کبھی غیر مردوں سے بات تک نہیں کرتی تھی، کجا کے ان کے اتنے قریب جانا۔ دھیان سے چلنا چاہیے، روڈ پر ابھی وہ گاڑی آپ کو اڑا کر لے جا سکتی تھی۔ اس اجنبی شخص کی بات پر اس نے دہل کر اسے دیکھا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں خوف سمٹ آیا تھا، جو کہ سامنے کھڑے شخص کو نہ جانے کیوں سخت ناگوار گزرا تھا۔ ان آنکھوں میں یہ خوف اچھا نہیں لگتا، آئی سمجھ۔ اس نے لمحے میں اپنی ٹون چینج کی تھی۔ مہر گل نے گھبرا کر اس سر پھرے شخص کو دیکھا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے وہ فوراً سے پہلے اس کے برابر سے نکلی تھی، جب اس کا نازک ہاتھ اس شخص کی سخت گرفت میں آیا۔ چھونے کا فی الحال حق تو نہیں رکھتا ہوں، مگر ابھی تک یہی ہوں، مگر ابھی یہیں رہو، ڈرائیور آنا والا ہوگا، یہاں کہاں ڈھونڈے گا، اور یہاں باہر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، اس شیلٹر کے نیچے بیٹھو۔ باروب لہجے میں ہدایت دیتا وہ اسے لیے شیلٹر تک آیا تھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے۔ خوف زدہ ہو کر اس نے اس شخص سے کہا کہ اس کے سر پر ہی سوار ہو گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مہر گل کو خوف کے ساتھ اب اس سے کوفت ہونے لگی تھی، مگر اس نے مدد کی تھی تو اس سے سنا تو ہرگز نہیں سکتی تھی۔ اس کی شخصیت کسی شہزادے جیسی تھی، اور مہر گل کو یہ شہزادہ فی الحال کسی دیو جیسا لگ رہا تھا، جو اسے قابض کرنا چاہتا ہو۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی جب گاڑی مہر گل کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ فوراً سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو التمش کو خود کو دیکھتا پا کر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، اور ایسا دھڑکا تھا کہ پھر رکنا بھول گیا تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہوئی، تب بھی اس کی نظریں اس پر سے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اس شخص کو دیکھا جو ایک لمحے میں اس پر اپنا سحر پھونک چکا تھا، اور اس نرم دل کی مالک مہر گل پر اپنی ملکیت بیٹھا گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت کیا کچھ ان دونوں کے لیے لانے والا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ اس کے وجیح چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ آج کی صبح اس کے لیے بہت اجنبی سی تھی۔ کبھی وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کیا کرتی تھی، ایک ایک دن گن کر گزارتی تھی، اور آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس کا دل کیا خود کو ختم کر لے۔ اس اندھیر کمرے میں پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی، اور اس کے پاس رونے کی کوئی وجوہات تھی۔ اپنوں سے دوری، محبت میں ٹھوکر، اور اب اتنی ذلت۔ بی بی جی سب ناشتے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتی حویلی کے اندر آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ ایک ہی رات میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔
उसे देखकर आगा जान का दिल दुखा था। ओजे गुड़िया, आ जाओ। सोबिया बेगम ने उसे दरवाजे पर खड़े देखा तो वो फौरन पुकारा, मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। उसका रवैया देखकर उन्होंने पश्मीना को इशारा किया था। वो फौरन से उठकर उसके पास आई। भाभी प्लीज आकर बैठें और हमारे साथ नाश्ता करें। कौन भाभी पश्मीना? सीढ़ियां उतरते महमद ने सवाल करते पश्मीना को देखा, जो अपने भाई का कोई और सा जवाब और सा ही रूप देख रही थी। महमद, खून बहा में आने वाली को कब से दस्तन खान पर जगह मिलने लग गई। आगा जान, लगता है हवेली के सब असूल बदल गए हैं। उसके पास से गुजरते वो नफरत से कहते अपनी जगह पर बैठा, जबकि एहसास तोहीन से ओजे का चेहरा सुर्ख हुआ था। जाएं मोहतरमा, नाश्ता लेकर आएं। क्या खड़ी खड़ी मुंह तक रही हैं? महमद की कांटदार आवाज पर सर झुकाए आंसू पीती ओजे ने बेबसी से लब काटे। वो तो यह भी नहीं जानती थी कि यहाँ किचन है कहाँ। अभी तक खड़ी हो, क्या कान खराब हैं तुम्हारे? महमद, बस करें, बहुत हो गया है। जिबरान खानजादा ने उसे टोका, जिस पर उसके कुशादा माथे पर पड़े बलों में इजाफा हुआ था। उसने एक काटदार नजर सर झुकाए खड़ी ओजे पर डाली और फिर बिना किसी की तरफ देखे वो गुस्से से उठते वहां से निकलता चला गया। ओजे गुल, सोबिया बेगम ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बिना सुने भागकर अपने कमरे में जाना बढ़ गई। आगा जान, ये बहुत गलत हो रहा है। आप महमद से बात क्यों नहीं करते? सोबिया बेगम की बात पर सुलेमान खानजादा कुछ कह न सके। तुम सब नाश्ता करो और सबूर मेरे साथ डेरे पर चलना। वहां का काम तुम देखो आज से। जिबरान खानजादा बात का रुख बदलते नाश्ते की जानब मतवज्जो हो गए। आगा जान ने एक नजर सबको देखा और फिर वापिस से नाश्ते की जानब मतवज्जो हो गए। वहीं दूसरी जानब अपने कमरे में आते ही पलंग पर गिरते फूट फूट कर रो दी। जिंदगी किसे कैसे दुराहे पर ले आई थी। जो कुछ कुछ वक्त में हुआ था, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। काश मैं आपसे ना मिली होती महमद। काश आपने मुझसे मोहब्बत का दावा न किया हुआ होता, तो आपकी नफरत देखना आसान होता मेरे लिए। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते उसने तकिए में मुंह दिया था। मैं आपसे मोहब्बत का दावा जरूर करता हूँ, मगर इजहार मैं तब करूंगा जब आपके तमाम हकूक मेरे नाम हो जाएंगे। ओजे गुल, कहीं दूर से उस शख्स के अल्फाज सरगोशी की सूरत कानों में गूंजे तो आंखें फिर भर आईं। आंसुओं पर बांधा बंद टूटा तो आंसू उसके आरजों पर बहते चले गए। उसका जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। दुख हद से ज्यादा था। रोना तो बनता था। अरे जुबैदा बीबी, बच्चे कहाँ हैं? आपने उन्हें बताया नहीं था मेहमान आने वाले हैं। समरा बेगम की आवाज पर किचन में खान सामा को हदायत देती उस पेंशन की पुरानी मुलाजमा जुबैदा बी ने पल्लू से हाथ साफ किए और बाहर की जानब आई। बहू बेगम सबको कह भेजा था, हमने पूरे बेटी के अलावा किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उनका वही लठ मार अंदाज। अच्छा बताएं, तैयारियां सारी हो गई ना? जुबैदा बी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। देखें, जबार साहब के बहुत खास दोस्त हैं, कोई शिकायत न मिले बस उन्हें। अरे फिक्र क्यों करती हो बहू बेगम, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। आप बस आराम करें। आराम कहाँ, अभी बस जाकर मैं जोहा को देखूं। और ये हूरे अगर उठ गई हैं तो हूरे हैं ना आखिर। एक ही तो जगह है जहां वो आपको मिलेंगी। मैं नीली को भेजती हूँ हूरे के पास। आप जोहा बेटी को देख लें। जुबैदा बी ने उनकी मुश्किल आसान की थी।
اے نیلی، او نیلی، جا جلدی سے چھت پر سے ہورے بی بی کو بلا لا۔ ان کے حکم ملنے کی دیر تھی۔ نیلی تیزی سے چھت کی جانب بڑھی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بال اس کے کندھوں پر بکھرے جا رہے تھے۔ سفید لباس پہنے وہ اس وقت کوہ کاف سے اتری پری لگ رہی تھی۔ گلافی آنکھیں سامنے راستے پر جمی تھی، ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ وہ کسی سوچ میں تھی، اور پھر کچھ سوچتے ہی ایسے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں ہورے بی بی؟ آواز اتنی اچانک تھی کہ وہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ یا خدا نیلوفر، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا، دل پر ہاتھ رکھتے اس نے نیلی کو خفگی بھرے انداز میں کہا۔ خان کے خیالوں میں اس قدر نہ کھویا کریں کہ اپنا آپ ہی بھول جائیں۔ شش نیلی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا۔ او ہو بی بی، پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ نیلی کی چلتی زبان کو بریک نہیں لگ رہا تھا، اور ہورے جی خوف سے جان نکل رہی تھی۔ بس دادی اماں چپ ہو جاؤ، خدا کا واسطہ، تمہیں کسی نے سن لیا نا تو تمہارے ساتھ ہماری بھی ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ اف، ایک تو آپ کتنا ڈرتی ہیں۔ نیلوفر، بی بی ارغمان خانہ واپس پاکستان آنے والے ہیں۔ اسی ہفتے آپ کو آپ کے انتظار کا پھل ملنے والا ہے۔ نیلی کی بات پر اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ کھلی۔ نیلی، تم میرے لیے دعا کیا کرو نا۔ میں کرتی ہوں دعا کہ خدا آپ کو بہترین سے نوازے۔ تم یہ دعا کیا کرو نا کہ خدا مجھے ارغمان سے نوازے۔ یہ نام لیتے اس کے چہرے پر حیا کے رنگ کھلے تھے۔ اماں کہتی ہیں ایسے نام لے کر دعا نہ کیا کرو۔ اگر مانگی ہوئی چیز حق میں بہتر نہ ہو تو نہ ملنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے نیلی کو دیکھا جو کبھی کبھی بڑی گہری بات کر جاتی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی، بڑی بی بی صاحب نے آپ کو نیچے بلایا۔ کام کی بات ہمیشہ آخر میں ہی کرنا تم لڑکی، نیلی کو کہتی وہ فوراً سے نیچے بھاگی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں آج پھر بارش سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اطراف کا سبزہ نکھر سا گیا تھا۔ ایسے میں دور سے دکھائی دیتی اس عالی شان عمارت کی 7ویں منزل کا منظر بہت واضح تھا۔ گلاس ونڈو سے دیکھو تو کمرے کی دیواروں پر بڑے بڑے بک شیلف بنے تھے، اور ان کے بالکل سامنے ٹیبل پر فائلز بکھری ہوئی تھیں، جبکہ چیئر پر بیٹھا شخص شہد رنگ آنکھیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمائے بڑا مصروف سا تھا۔ ٹیبل پر رکھا موبائل پچھلے آدھے گھنٹے سے وائبریٹ ہو رہا تھا، جسے وہ بڑے اطمینان سے اگنور کر رہا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے آنے والے کو اجازت دی اور ایک اور فائل کو کھول کر اپنے سامنے رکھا۔ سر، آپ کے گھر سے کال آئی ہے۔ اور تم نے کیا کہا طالب؟ آپ میٹنگ کے سلسلے میں باہر گئے ہیں۔ دیٹس گریٹ، وہ جیسے خوش ہوا تھا۔ طالب نے اسے دیکھا۔ کھڑی مغرور ستواں ناک، انابی لب، جنہیں گھنی مونچھوں ڈھانپے ہوئے تھیں۔ وہ اس وقت سیاہ رنگ کی شرٹ میں تھا، جبکہ گرے کوٹ اس سائیڈ پر رکھا تھا۔ آج زلفی صاحب سے میٹنگ تھی، کیا بنا اس کا؟ اس کی اگلی بات پر طالب نے اس خطبی انسان کو دیکھا جو آج کی تاریخ میں 4 میٹنگ کر چکا تھا اور اب 5ویں کی بات کر رہا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ کو کام کرنا ہے، مگر باقی سب تھوڑا آرام چاہتے ہیں۔ وہ صبح سے میٹنگ اٹینڈ کر کر کے تھک چکے ہیں۔ طالب نے بے بسی سے اس کے آگے اپنی بات رکھی۔ طالب کی طرف دیکھ کر سارق حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کام چوری کرنے لگے ہو؟ خیریت ہے طالب میاں؟ فائل بند کرتے اس نے پرسکون انداز میں چیئر سے ٹیک لگائی اور آرام سے سگریٹ لبوں سے لگاتے اس نے طالب کو دیکھا، جس کے چہرے کے زاویے فوراً سے تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے انکل کی بات مان کر آپ سے الگ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی خود کی سوشل لائف نہیں، اور آپ میری بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس کا انداز روٹھی حسینہ جیسا تھا۔ اچھا، رو مت،
جا کر ریسٹ کرو، میں یہ ایک دو کام نپٹا لوں پھر چلا جاؤں گا۔ تھینکس کزن۔ بلاہر طالب کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ طالب کے جاتے ہی اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگایا تھا۔ چہرے کے تاثرات چٹان سے بھی سخت ہوئے تھے۔ بجتے فون کو سرد نظروں سے دیکھتے وہ آنکھیں موڑ گیا۔ میں کوئی ایسا گیت گاؤں کہ آرزو جگاؤں اگر تم کہو۔ کیا بات ہے آج موڈ بڑا شاعرانہ سا ہے۔ وہ جو سیٹی بجاتے گانا گنگنا رہا تھا، آواز پر گردن موڑ کر دروازے کے بیچ کھڑی اس بلا کو دیکھنے لگا جس کی موجودگی اسے اس وقت سب سے زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ میری آرزو کر رہے ہو التمش خانزادہ؟ میرے بھائی کا ابھی اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہوا آرزو میڈم کہ وہ تمہاری آرزو کرے۔ محمد خان زادہ کی تمسخر بری آواز سن کر التمش خانزادہ مسکرایا۔ وہیں آرزو اسے دیکھ کر جل کر خاک ہوئی تھی۔ اب آپ بے شرموں کی طرح یہاں کھڑی رہیں گی یا ہٹیں گی؟ اس کا انداز ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہتک امیز انداز محسوس کر کے آرزو پیر پٹک کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ خیریت ہے صاحب سب؟ احمد کا سوچا منہ دیکھ کر التمش سیدھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے جس سے مل کر التمش خانزادہ کے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی؟ وہ محمد خانزادہ تھا، کیسے اپنے بھائی سے بے خبر رہتا؟ بڑے روایتی سے شوہر بن گئے ہو محمد صاحب، یہ تمہارا تو روپ نہیں ہے۔ تھوڑا آگے ہو کر پوچھتے التمش اس کے زخم ہرے کر گیا۔ بات مت پلٹ، میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلو، مگر نہیں، تمہیں شوق تھا نا وہاں رہنے کا، لو دیکھ لو کیا انجام ہوا تمہاری محبت کا۔ مجھے اس سے صرف نفرت ہے۔ اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا جس پر التمش کا قہقہ گونجا تھا۔ صاف مذاق اڑاتا انداز، یہ بات انہیں کہو جو تمہیں جانتے نہیں ہو۔ میں بھائی ہوں تمہارا، بھائی، بھائی نہیں ستیلا بھائی، بول، جسے تیرے خاندان والوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی تلخی تھی۔ شٹ اپ التمش خانزادہ۔ ہاں ہو جاتا ہوں شٹ اپ۔ کون ہے وہ لڑکی؟ محمد کی سوئی اسی ایک بات پر اٹکی تھی اور التمش جانتا تھا کہ ایک بار وہ کسی بات کے پیچھے پڑ جائے تو معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا۔ جب مجھے معلوم ہو جائے گا کون ہے وہ تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس لیے اب مزید مجھ سے کچھ سوال نہ کر، اور تو خود کو ان رسموں کے بینٹ ہرگز نہ چڑھانا ورنہ حال میرے جیسا ہو جائے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا جہاں اس کی بات پر محمد ساکت رہ گیا۔ مہر گل کہاں رہ گئی ہے یہ لڑکی؟ زمرد بیگم کب سے تیار کھڑی تھی اور ان محترمہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک تو ان لڑکیوں نے دماغ خراب کیا ہوا، وہاں حورے کو کوئی ہوش نہیں، اور یہاں مہر کو۔ بڑی بیگم، بڑی بیگم، نیلی کی چہکتی آواز کے ساتھ وہ خود بھی ان کے سامنے آئی۔ مہمان آ گئے؟ نا جی، مگر آنے والے آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مہر گل کو دیکھو، میں جاتی ہوں۔ وہ جلدی سے بیچ کا دروازہ عبور کرتی اسی گھر کے دوسرے حصے میں آئی تھی۔ یہ گھر شجاع احمد اور کمروز احمد کا تھا، جسے بیچ میں دروازہ دے کر علیحدہ تو کیا گیا تھا مگر دل دونوں بھائیوں کے آج بھی جڑے تھے۔ سب سے بڑے شجاع احمد اور زمرد بیگم، ان کے 3 بچے تھے، شمشاد، کائنات اور سب سے چھوٹی مہر گل، جبکہ کمروز احمد اور سمرہ بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں، زوہا اور حورے، جبکہ بیٹا ثاقب جس کا نکاح کائنات سے ہو چکا تھا، اور آج زوہا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، مگر مہر گل تو پیچھے 2 دنوں سے اپنی دنیا میں گم تھی۔ ایک انجان شخص پورے استحقاق سے اس کے دل کی مسند پر براجمان ہو چکا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا، اس کا فیصلہ تو وقت کو کرنا تھا۔